الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جی محترم ہے، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 58 ہے جو آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے رکھی. ہم یہ آیت اور اس کی اگلی 1 یا 2 آیات جیسے وقت مناسب ہوا ان کی مختصر یعنی معنی، اس میں جو فوائد ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سورہ نور اس کے شروع میں یعنی بدکاری کی حرمت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اس کا جو عقوبہ ہے اس کی سزا وہ بیان کی ہے. تو اس کے آگے عفت کے پردے داری کے حساب سے حیا، شرم و حیا کے حوالے سے بہت سے احکامات دیے گئے ہیں، اور وہ چیزیں جو بدکاری کی طرف لے کر جانے والی ہیں، جو اس کی سیڑھیاں ہیں، ان سب کو بھی اس میں یعنی حرام قرار دیا گیا. ان میں سے کئی ایک کا ذکر اس صورت میں آگے شروع میں بدکاری کا صراحتاً ذکر ہے، اس کے بعد جو بدکاری کے رستے ہیں ان میں سے بہت سے رستوں کا ذکر ہے. اسی میں یہ آیات بھی ہیں. اس سے پہلے ہم کچھ دروس پہلے جو بالغ جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے جو اجازت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کیا اس کو ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اور اس کے اگلی جو آیات ہیں. تو ان آیات میں اللہ رب العالمین نے جو بالغ جو یعنی مرد و خواتین ہیں ان کے حوالے سے اجازت لینے کے احکام نازل فرمائے. یہ جو آج کا ہمارا سبق ہے، اس میں جو رشتہ دار ہیں یا جو غیر بالغ یعنی جو ہیں یعنی بچے جو ہیں ان کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ اس میں جو ممالک یعنی جو غلام اور لونڈی ان کی بھی اجازت کے احکام یہاں بیان کیے گئے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، کہ تمہارے سے اجازت لیں وہ لوگ جو کہ تمہارے ملک یمین ہیں، یعنی تمہاری جو غلام یا لونڈی ملک یمین، تو وہ تمہارے سے اجازت لیں. والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور وہ جو کہ ابھی احتلام کو نہیں پہنچے، 3 مرات 3 اوقات میں، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جب تم ظہر کے وقت یا دوپہر کے وقت اپنے کپڑے رکھتے ہو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد. آگے فرمایا 3 عورات لکم، 3 یہ پردے، 3 تمہارے لیے پردے کے اوقات ہیں. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، تمہارے لیے اور ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے اس کے بعد. طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم ایک دوسرے کے پاس کثرت کے ساتھ آنے جانے والے ہوں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے کھول کر بیان فرماتے ہیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم والے، خوب حکمت والے ہیں. اس آیت پہ غور کرتے ہیں دوبارہ. اس میں جو ہمارے لیے بعض اسباق جو اس میں رکھے ہیں، فوائد جو رکھے ہیں. پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم کس کو دیا؟ جو بڑے لوگ ہیں ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے. لیستأذنکم، تمہارے سے اجازت لیں. تو مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہے ہیں، جو مکلف ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہے، بالغ جو مرد خواتین، ان کو خطاب ہے کہ اے ایمان والو تمہارے سے اجازت لیں. کون لیں؟ یہ آگے جو 2 اصناف آ رہی ہیں، 2 قسمیں آ رہی ہیں، تمہارے جو ملک یمین اور جو نابالغ بچے، وہ تمہارے سے اجازت لیں. تو حکم دیا جا رہا ہے
جس کو حکم دیا جا رہا ہے اس حکم کا تعلق اس سے نہیں ہے براہ راست، بلکہ دوسرے سے ہے جو کہ اس کے ماتحت ہے، یعنی غلام اور جو نابالغ بچے، ان کے حوالے سے حکم دیا جا رہا ہے بڑوں کو۔ تو کیا معلوم ہوا، یعنی تمہارے لیے جو بڑے لوگ ہیں ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارے سے اجازت لیں، یعنی تم ان کو حکم دو، ان کی تربیت کرو، ان کی تعدیب کرو کہ وہ تمہارے سے ان 3 اوقات میں اجازت لیں۔ تو اس آیت سے یہ واضح طور پہ ایک فائدہ ہمیں نکلتا ہے کہ میری آپ کی اللہ کے ہاں مسئولیت ہے، جواب دہی ہے ان کے بارے میں جو ہمارے ماتحت ہے، یعنی ہم نے اپنے گھر والوں میں یا اپنے جو ممالک، اپنے یعنی غلام لونڈی جن کا کہ اس وقت یہاں پر یعنی وجود نہیں ہے، تو جو ان کے حوالے سے بھی سید کی اپنے غلام کے حوالے سے، اسی طرح باپ کی یا ماں کی یا بڑوں کی عمومی طور پہ چھوٹوں کے حوالے سے ذمہ داری ہے، ان سے پوچھا جائے گا۔ کیونکہ آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ بڑوں کو کہہ رہے ہیں تمہارے لیے لازم ہے کہ تمہارے سے اجازت لیں یہ دونوں قسم کے لوگ۔ تو وہ دونوں قسم کے جو لوگ ہیں ان کا اجازت لینا حکم کس کو ہے؟ بڑوں کو۔ تو بڑوں کو جب حکم ہے تو اس کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو سید یا جو یعنی گھر کا بڑا ہے، جو بھی بڑے ہیں اقتدار والے گھر میں، ان کے لیے اپنے ماتحتوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، ان کو شریعت کا پابند کرنا یہ لازم ہے ان کے لیے۔ ان کی اللہ کے یہاں جواب دہی ہے، بڑوں کی جواب دہی ہے، بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو ان کے ماتحت ہیں وہ یعنی شریعت پر عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ بڑوں کو حکم دے رہے ہیں دیکھو تمہارے لیے لازم ہے کہ تمہارے سے اجازت لے، یستأذنکم، خطاب ان کو نہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے یہاں پر کہ دیکھو اے چھوٹے بچوں تم پر، بلکہ کہا جا رہا ہے بڑوں کو کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ وہ تم سے اجازت لیں۔ کون اجازت لے؟ 2 قسم کے لوگ یہاں بیان کیے گئے ہیں، ایک تو ممالک یعنی جو ملکی امین، غلام لونڈی وہ، اور دوسرا والذین لم یبلغوا الحلم، وہ بچے جو کہ ابھی حلم یعنی احتلام جو کہ بلوغت کی سب سے واضح نشانی ہے، اس کا یہاں ذکر کیا گیا کہ مراد یہ کہ جو بچے ابھی بالغ نہیں ہوئے وہ تمہارے سے ان اوقات میں اجازت لیں۔ تو جو بچے بالغ ہو جائیں، اب وہ تو مرد ہے، شریعت کی نگاہ میں اس کو مرد ہی کہا جائے گا، چاہے ہم اس کو بچہ کہیں پیار سے اور بات ہے، لیکن اصل میں جب وہ بلوغت کو پہنچ گیا تو اللہ کے یہاں مکلف ہے، شریعت کا پابند ہے، تو پھر تو وہ اس نے ویسے اجازت لینی ہے جیسے اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے، اور جیسے اس سے پہلے بھی جو بالغ یعنی مرد بالغ لوگ ہیں ان کی اجازت کا احکام گزر چکے ہیں۔ یہاں پر جو حکم آ رہا ہے وہ ان 2 اصناف کے حوالے سے، جو ملکی امین اور نابالغ بچے۔ تو لیستأذنکم، تمہارے سے اجازت لیں۔ کون لوگ؟ ایک تو ملکی امین اور دوسرا جو کہ بھی احتلام کو نہیں پہنچے۔ اس میں ایک بات یہ بھی نوٹ کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نابالغ بچے ہیں ان کے لیے جو نشانی یہاں پر بیان فرمائی ہے وہ صرف احتلام کی ہے۔ لم یبلغ الحلم، الحلم سے مراد یہاں پر احتلام کو پہنچنا، یعنی منی کا خروج جو ہے۔ تو احتلام یہ سب سے واضح نشانی ہے جو کہ، اور یہ ایک ایسے نشانی ہے جس پر کہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر بچہ جو ہے وہ اس عمر کو یعنی اس سٹیج پہ پہنچ جا کے سوتے یا جاگتے اس کی جو ہے وہ یعنی اس کو منی کا خروج ہوتا ہے اور یعنی احتلام ہوتا ہے، تو پھر وہ بالغ ہو گیا اور اللہ کے یہاں وہ مکلف ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی نشانیاں ہیں اس میں یعنی اس میں اتفاق، بہرحال کچھ نہ کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو مشہور بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو زیر ناف بالوں کا اگانا وہ بھی بلوغت کی ایک نشانی ہے، جیسے غزوہ بنو قریظہ، وہاں پر اس موقع پر جب یہ حکم صادر کیا گیا کہ جو بھی مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، بچوں کو چھوڑ دیا جائے، اس موقع پر جن کا اشتباہ ہوتا تھا جن بچوں کے حوالے سے، تو ان کی یعنی شرمگاہ کو دیکھا جاتا تھا اس ضرورت کے تحت کہ کیا یہ بچہ بالغ ہے کہ نہیں، اور جس کے زیر ناف بال ہوتے تھے تو اس کو پھر قتل کیا جاتا تھا کہ یعنی یہ مرد ہے، یہ جو ہے بلوغت کو یا یہ بڑی عمر کو پہنچ چکا ہے۔ جس کا نہیں ہوتے تھے تو اس کو یعنی وہ اس سٹیج پہ جبکہ
ایک تو وہ بچہ جس کا بالکل واضح بچہ ہونا اور ایک بڑا جس کا واضح بڑا ہونا. تو یہ بات ہے جن کے جو بچے بھی اس سٹیج پہ تھے کہ ابھی دیکھ کر واضح حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ بچہ ہے یعنی بلوغ کو پہنچ گیا کہ نہیں پہنچ گیا. تو اس واقعے سے یہ یعنی بہت سے علماء نے یہ اخذ کیا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو زیر ناف بال کا آنا ہے وہ بھی بلوغت کی ایک نشانی ہے. اور تیسری نشانی جو علماء نے ذکر کی وہ 15 سال کی عمر کو پہنچ جانا ہے. اور اس کی جو دلیل ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ غزوہ احد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے. انہوں نے اجازت نہیں دی. غزوہ خندق پہ پیش کیے گئے یعنی کہ ان کو اجازت دے دی جائے تو اس وقت اجازت دے دی. اور اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی. تو 15 سال کے جب ہوئے اس وقت انہوں نے اجازت طلب کی جہاد کی تو ان کو اجازت دی گئی. تو اس سے بعض علماء نے استنباط کیا کہ اس کا مطلب کہ 15 سال کا ہو جانا وہ بھی انسان یعنی بلوغت کے لیے کافی. بہرحال یہاں پر جو سب سے واضح نشانی اور متفق علیہ نشانی ہے احتلام، اس کا ذکر کیا گیا والذین لم یبلغوا الحلم. اب ان دو جو قسم کے لوگ ہیں ان کے حوالے سے جو اجازت ہے اس کا 3 اوقات میں حکم دیا گیا. 3 مرات 3 اوقات میں حکم دیا گیا. پہلا وقت من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے. اور تینوں اوقات وہ ہیں، ایک وقت ہے جو کہ اٹھنے کا ٹائم، ایک سونے کا ٹائم، اور ایک رات کو رات کی نیند سے بیدار ہونے کا ٹائم، اور ایک رات کے بھی سونے کا جب انسان سونے لگتا ہے وہ ٹائم ذکر کیا گیا. اور تیسرا جو قیلولے کے وقت یعنی جو آرام کرنے کا ٹائم. تو پہلا وقت نماز فجر سے پہلے، اس کا معنی یہ نہیں کہ اگر اس سے پہلے کا جو وقت ہے یعنی رات کا وقت جو کہ اس سے پہلے جو صحیح رات ہوتی ہے اس وقت اس اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں جو وقت ذکر کیا گیا کہ عام طور پہ چہل پہل ایک دوسرے کی طرف آنے جانے کا جو امکان ہے وہ اسی وقت ہوتا ہے جبکہ نماز ابھی نہیں ہوئی. اور نماز سے پہلے کا جو وقت ہے، نماز یعنی مثلا اذان ہو گئی اور ابھی نماز کا وقت نہیں آیا، جو کہ انسان کے بیدار ہونے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت چہل قدمی شروع ہوتی ہے، ایک دوسرے کے پاس آنے جانے کا امکان اس وقت زیادہ ہے. ورنہ وہی سونے کے اوقات جو پوری رات ہے اس میں بھی اجازت لینا اسی طرح ضروری. لیکن جو غالب جو زیادہ تر ایک دوسرے کے پاس آنے جانے کا امکان ہے وہ اس وقت میں جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. تو اس لحاظ سے فرمایا گیا کہ جو ابھی انسان کے جاگنے کا وقت ہوتا ہے، نیند سے اٹھنے کا نماز فجر سے پہلے، ایک وہ وقت. دوسرا وقت وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، کہ جب ظہیرہ ظہر کے وقت یا دوپہر کے وقت تم کپڑے اپنے رکھتے ہو. اس سے مراد یہ کہ زائد کپڑے آدمی جب یعنی اتارتا ہے اور سونے کے لیے ہلکا ہوتا ہے اس طرح سے جب سوتا ہے تو، اور یہ ایک عام بات ہے سونے کے لیے آدمی پورے کپڑوں میں سو سکتا ہے، لیکن ایک عام بات ہے کہ سونے میں تاکہ آسانی ہو تو وہ ہلکے کپڑے اپنے کسی قدر جو ہے وہ یعنی اس میں ہلکا ہوتا ہے. تو جب تم سونے کے لیے کپڑے رکھتے ہو اس وقت بھی تمہارے سے اجازت لینا ان کے لیے ضروری. اور تیسرا وقت بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد یہ وقت جب کہ بھی سونے کا ارادہ آدمی کرتا ہے، سونے کی تیاری کر رہا ہے، اس وقت بھی ان کے لیے اجازت لینا ضروری ہے. تو یہ 3 اوقات جس میں کہ جو کہ بنیادی طور پہ انسان کے یعنی جس میں آرام کرنے کے سارے اوقات جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. سونے لگے، سونے سے اٹھے، اور جب دوپہر کو یعنی سستاتا ہے، کچھ نیپ لیتا ہے، تو ان اوقات میں اجازت لینا لازمی قرار پہ. کیوں اجازت ضروری ہے؟ 3 عورات لکم، 3 اوقات ہیں جس میں جو کہ تمہارے لیے پوشیدہ اوقات ہیں. عورات جس کو ڈھانپا جاتا ہے، عورہ ویسے یعنی سطر کو بھی کہتے ہیں. یہاں مراد جو ہے عورہ یہ اوقات کے صفت ہے. 3 عورات یعنی 3 اوقات عورات، کہ 3 ایسے وقت ہیں جو کہ پوشیدہ وقت ہیں، جو کہ اپنے آپ کو ڈھانپنے کے وقت ہیں، یعنی جس میں دوسرے سے بندہ الگ رہ کے اپنے آپ کو خاص اپنا خیال رکھتا ہے. ایسے اوقات ہیں، 3 پوشیدہ رہنے کے اوقات ہیں. 3 عورات لکم. یہاں پر ایک فائدہ جو شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا یہ بھی ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بچوں کے سامنے بھی، اور یہ فائدہ بہت واضح ہے یہاں پر، کہ بچوں کے سامنے بھی یعنی آدمی کا اپنے سطر کا ڈھانپنا لازم ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کیوں حکم دے رہے ہیں کہ بچے تمہارے سے اس وقت اجازت لے کر آئیں؟ اجازت لینے کی وقت کی وجہ کہ عورات لکم، کیونکہ اس وقت امکان ہے کہ اگر بچہ یا اس وقت جو غلام
لانڈی وہ اندر آئے اجازت لیے بغیر تو ایسی چیز پہ اس کی نظر پڑ سکتی ہے جو کہ جائز نہیں ہے. یا ایسی حالت بھی ہو سکتی ہے، ایک تو یعنی لباس کے حوالے سے کہ سطر میں ممکن ہے اس کی نظر پڑ جائے، اور دوسرا ایسی حالت بھی ہو سکتی ہے جو کہ آدمی پسند نہیں کرتا کہ اس حالت میں کوئی اور اس کو دیکھے. یعنی سوتے ہوئے اس طرح کی آدمی کنڈیشن ہو سکتی ہے، حالت ہو سکتی ہے. تو اب بچوں کے حوالے سے اللہ نے حکم دیا کہ ان اوقات میں ان کو اجازت لیے بغیر نہیں آنا. کیا پتہ چلا کہ بچے کے لیے اس وقت بڑوں یعنی بچے کے سامنے بڑوں کے لیے لازم ہے کہ اپنے جو سطر کی حفاظت کریں. تبھی حکم دیا گیا نا کہ اجازت لے کر آئیں. وجہ کیا ہے؟ ثلاث عورات لکم. تو اس سے یہ صاف معلوم ہوا کہ بھی بڑوں کے لیے لازم ہے کہ ایسے بچے جو کہ سن تمیز کو پہنچ جائیں، جن کو اب سمجھ آتی ہے کہ کیا چیز ڈھانپنے کے کیا نہیں ڈھانپنے کے. ایک بالکل چھوٹا بچہ ہے، کوئی 3 سال کا، ایسا کچھ بڑا بچہ ہے نہیں ابھی یا اس سے بھی چھوٹا، جس کو کوئی سمجھ نہیں، تو وہ تو ایک اور بات ہے. لیکن وہ بچہ جس کو اب سمجھ آتی ہے کہ ہاں کیا کیا یعنی یہ کون سا جو حصہ ڈھانپنے کا کون سا نہیں، یہ سن تمیز کو پہنچ جاتا ہے، جس کی زیادہ سے زیادہ جو حد ہے وہ 7 سال ہے. سن تمیز کو پہنچنے کی زیادہ سے زیادہ حد 7 سال ہے. اور ممکن ہے بچہ اس سے پہلے بھی سن تمیز کو، سمجھداری کو پہنچ جائے. ممکن ہے 6 سال میں پہنچ جائے، ممکن ہے کچھ بچے کو 5 سال میں بھی اس طرح کی تمیز وہ کرنے لگیں. تو جب وہ سن تمیز کو پہنچ جائے اس کے بعد ان کو حکم یہ دیا جائے گا. جب ابھی اس کو اتنی بھی عقل نہیں ہے، بالکل ہی وہ چھوٹا ہے، تو پھر تو اس کے لیے حکم نہیں ہے. جب اتنا ہو گیا اس کے بعد بڑوں کے لیے لازم ہے کہ ان سے سطر کا اپنا سطر جو ہے چھپائیں. اور اس میں گھروں میں تساہل نظر آتے ہیں کئی مسلمان گھروں میں. اس میں جو وہ لوگ جو کہ بڑوں سے احتیاط کرتے ہیں، جب بچہ ہے یعنی 6 سال 7 سال کا بچہ ہے تو اس کے سامنے وہ حفاظت اس طرح کی حفاظت نہیں کرتے کہ بچہ ہے نا دیکھ بھی لیا، یعنی کسی قدر اس کے سطر پہ نگاہ پڑ بھی گئی تو اتنا ان سے حفاظت نہیں کی جاتی. وہ بچے کے تو گناہ نہیں اس کا ہوگا، لیکن بڑا ذمہ دار ہے، بڑے کے لیے لازم ہے کہ اپنے آپ کی حفاظت کرے اس میں. اور اسی طرح اس میں یہ بھی ایک فائدہ نکلتا ہے کہ اپنی ایسے تمام جو یعنی احتیاطیں اختیار کرنا ضروری ہے جن سے کہ آدمی اپنی یعنی سطر پوشی کا خیال رکھے. اگر آپ نے فارغ ہونا ہے قضاء حاجت کے لیے جگہ کا انتخاب کرنا ہے تو ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ کہ کسی اور کی نگاہ پڑنے کا امکان نہ ہو. کیونکہ آپ دیکھیں اس آیت سے فائدہ کیسے نکل رہا ہے. ان اوقات میں جس میں اس کا امکان موجود ہے دوسرے کے لیے آنے کی پر پابندی لگا دی گئی، سوائے کہ اجازت ہو. تو اسی پہ قیاس کرتے ہوئے ایسی جگہیں جہاں پہ کہ یعنی آدمی کا سطر کسی کے سامنے ظاہر ہونے کا امکان ہو، اس پہ بھی آدمی کے لیے احتیاط ضروری ہے کہ مثلا کپڑے تبدیل کرنے ہیں یا اس طرح کوئی بھی ضرورت ہے تو ایسی جگہ ہو جہاں پہ کہ دوسروں کی نگاہ سے وہ محفوظ ہو. کوئی چھوٹا یعنی نابالغ بچے یا بڑے کسی کی نگاہ وہاں پر نہ پڑ سکے. اور اس آیت میں ضمناً یہ بات بھی نکلتی ہے کہ ایک بچے کی جو شرمگاہ ہے یا بچے کا سطر ہے اس کی بھی حفاظت ضروری ہے. یہ درست نہیں ہے کہ بچہ جو بڑا بچہ ہو گیا، ایک تو چھوٹے بچوں کے تو اپنے احکام ہیں، یعنی اب بچہ ہے 7 سال 8 سال کا ہو گیا ہے تو اس کے حوالے سے یہ جائز نہیں کہ اس کو یعنی بلا ضرورت بے لباس جو ہے اس کو دیکھا جائے، یہ اس طرح سے چاہے دوسرے بچوں کے سامنے بڑوں کے سامنے اس کو کیا جائے. اس کا جو شرمگاہ ہے اس کی سطر پوشی وہ بھی بڑوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کا بھی خیال رکھیں. اس میں جو تساہل ہوتا ہے بڑوں کی طرف سے بچوں کے سامنے سطر پوشی کا، اس کے بعض اوقات اس وقت تو کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا کہ بچے نے ایک چیز ایسی دیکھی جس پر نگاہ اس کے نہیں پڑنی چاہیے تھی، لیکن بسا اوقات اس کے ذہن میں ایسے ہی پکی ہو جاتی ہے چیز، اس وقت ایک بیٹھ جاتی ہے وہ جو عکس اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ بعد میں اس کو یاد رہتی ہے زندگی بھر، اور بڑے ہو کے بھی اس کے ذہن میں رہتی ہے، جس کے بہت برے اثرات ہو سکتے ہیں. بعض دفعہ تو بچے جو آگے بھی اس طرح کی باتیں، بچے معصوم ہوتے ہیں، معصومیت میں آگے بھی ایسی باتیں کرتے ہیں. بہرحال اس میں احتیاط یعنی بہت ضروری ہے. اور میں بھائی یہ دیکھیں ایسی جگہ جہاں پہ کہ امکان ہے کہ سطر پوشی یعنی خراب ہو سکتی ہے، اس میں اجازت لینا لازمی قرار دیا گیا. وہ جگہیں جہاں پہ کہ سطر کھولے جاتے ہیں، کیا وہاں پر بچوں کو خود لے کر جانا، وہاں پر اجازت دینا، ایسی گیمز جہاں پر ہو رہی ہوں
خود بچوں نے ایسا لباس پہنا ہو، بڑوں نے پہنا ہو، چاہے وہ ٹی وی پر ہو رہی ہیں یا لائیو ہو رہی ہیں، جس میں کہ ایسا لباس جو کہ یعنی انتہائی مختصر لباس پہنا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں مرد کا جو سطر ہے ناف سے گھٹنے تک ہے، اور اس میں کھیلوں میں کتنا تساہل ہے ہم جانتے ہیں. اب وہ چاہے سوئمنگ کی گیم ہے یا دوسری گیمز ہیں جو کہ یعنی مباح فی نفسہ ہی، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، لیکن جہاں پر سطر کا خیال نہیں رکھا جاتا تو وہاں پر جائز ہے بچوں کو لے کر جانا. خود ہم بچوں کو تربیت دیں، یہاں جاؤ کھیلو تم، اس کے ذہن میں کیا باقی ہے؟ اس کے ذہن میں آپ اس کو کیسے پھر حکم دیں گے کہ تم اپنی سطر پوشی کرو اور اس کو ایسی جگہ لے کر جا رہے ہیں؟ آہستہ آہستہ وہ برائی کی قباحت ختم ہوتی جاتی ہے اور اس کے نزدیک پھر جو اتنی بڑی برائی ہے وہ یعنی عام ہو جاتی ہے. اس میں تو تساہل حد درجے نظر آتا ہے، بلکہ کہتے ہیں اگر اس پہ پابندی لگا دی تو یہ تو پھر کیا دیکھیں گے کیا، کیونکہ ساری گیمز ہی یعنی عموماً جو ہے وہ اس میں اتنی بے پردگی نظر آتی ہے کہ ان کی طرف دیکھنا جو ہے جائز نہیں ہے ایسے کھلاڑیوں کی طرف. تو لیکن سب سے پہلے اللہ کا حکم، یعنی جو ایسی گیمز ایسی چیزیں جو شریعت میں جائز نہیں اس سے پیچھے رہنا ضروری ہے. ہر ایسی جگہ جہاں پہ سطر پوشی کا خیال نہیں رکھا جا رہا وہاں پہ بچوں کے لیے ممکن نہیں بنانا چاہیے، چاہے وہ کوئی پلے لینڈ میں جا رہے ہیں، کہیں اور جا رہے ہیں، کہ ان کو وہاں لے جایا جائے، وہاں پر دکھایا جائے. یہ ہمارے لیے بڑوں کی یہ ذمہ داری ہے. اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثلاث عورات لکم، تین جگہیں، تین چیزیں ہیں جو کہ عورات ہیں تمہارے لیے. اس فکرے میں بھی ایک فائدہ جو نکلتا ہے، جیسے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ احکام جو شریعت کے احکام ہیں ان کی تعلیل کرنا، ان کی علت، ان کی وجہ، یعنی ہر جو شریعت کا حکم ہے اس کے پیچھے کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے. وہ حکمت ضروری نہیں کہ ہمیں سمجھ آئے یا بیان کی جائے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا، اس کے آگے ایک اور حکم آ رہا ہے اس میں بھی طوافون علیکم، اس کی وجہ بھی بیان کی گئی. بعض احکام اللہ رب العالمین نے بیان کیے تو ساتھ اس کی حکمت بیان کر دی. دیگر بہت سے احکام ہیں جس میں حکمت ہمارے سامنے بیان نہیں کی گئی، لیکن یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کا کوئی حکم ایسا ہو ہی نہیں سکتا جس کے پیچھے حکمت نہ ہو، جس میں میرا آپ کا فائدہ نہ ہو، اس کے خلاف ورزی میں آپ کا ہمارا نقصان ہو اور اس پر عمل کرنے میں ہمارے لیے بہتری ہے، وہ اس کی سمجھ آئے نہ آئے. تو ہر جو حکم ہے اس کے پیچھے کوئی علت ہے، کوئی اس کی حکمت ہے. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جب بیان کیے کہ یہ دیکھو ان تین اوقات میں اجازت لینا ضروری ہے ان کے لیے، تو آگے اس کی وجہ بیان کی ثلاث عورات لکم. وجہ یہ کہ تین جو ہے تمہارے لیے پوشیدہ اوقات ہیں. تو اس میں لہذا اللہ تعالیٰ کے تمام احکام ان کی کوئی علت موجود ہوتی ہے، ان کی حکمت ہوتی ہے. بعض جگہ اللہ تعالیٰ اس کو ذکر فرماتے ہیں، اس میں بھی ذکر کرنے میں بھی یعنی اس کے یقیناً ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے. اور بیشتر جو احکام ہمیں اللہ کی طرف سے دیے جاتے ہیں اس میں ساتھ ساتھ ہر حکم کی علت یا وجہ بیان نہیں کی جاتی، نہ ہی اللہ اس کے پابند ہے. اللہ نے حکم دے دیا، ہمارے لیے تسلیم کرنا لازم ہے، اس کی حکمت بیان کی جائے یا نہ کی جائے. لیکن یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اس کی حکمت بہرحال یعنی موجود ہے. تو ان اوقات میں اجازت لینے کی یہاں وجہ بیان کی گئی ثلاث عورات لکم. اس کے آگے فرمایا لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، تمہارے پر اور ان پر کوئی جناح نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے یا مشقت نہیں ہے اس کے بعد. اس سے کیا مراد ہے؟ بعدہن یعنی جو تین اوقات ذکر کیے گئے ان کے بعد، وہ تین اوقات گزر جائیں یا ان کے علاوہ باقی اوقات میں ان پر کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اس میں حرج نہیں کہ بچہ تمہارے پاس بغیر اجازت کے آ جا رہا ہے کمرے میں یا جہاں بھی تمہارے پاس آ رہا ہے، تو اس میں بغیر اجازت کے اس کا آنا جانا ان تین اوقات کے علاوہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یا اسی طرح جو ملک یمین ہے، غلام لونڈی، ان کا بھی تمہارے پاس بغیر اجازت کے ان تین اوقات کے علاوہ آنا اس میں حرج نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ طوافون علیکم بعضکم علی بعض. اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی بھی وجہ بیان کی کہ تم ایک دوسرے کے پاس کثرت کے ساتھ آنے جانے والے ہو. تو بچے تمہارے پاس آتے ہیں، تمہاری خدمت کریں، تمہارے سے ہدایات لیں، جو بھی ان کی ضروریات اپنی مطالبہ کریں، اور تم ان کے پاس جاتے ہو ان کی تربیت کرنے، پوچھنے، ان سے خدمت کروانے، جو بھی یعنی معروف ہے گھروں میں. ایک دوسرے کے پاس ان کا تمہارے پاس آنا، تمہارا ان کے پاس جانا. اسی طرح سید کا
مملوک کے پاس جانا، غلام کے پاس، غلام کا سید کے پاس، اپنے آقا کے پاس آنا، کثرت کے ساتھ آنا جانا تمہارا لگا رہتا ہے، تو ہر وقت اگر تمہیں اجازت کا حکم دیا جائے تو اس میں تو بہت مشقت ہوگی. لیکن ان 3 اوقات کے علاوہ تمہارے لیے، کیونکہ ایک دوسرے کے پاس کثرت سے آنے جانے والے اور ضرورت ہے ایک دوسرے کے پاس آنے جانے کی، تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں. اس آیت میں بھی اس کی وجہ بیان کی. اس آیت میں ایک اشکال علماء نے پیش کیا، اس کا جواب دیا. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہم، کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پر اور ان پر کوئی جناح نہیں ہے. جناح یعنی گناہ نہیں ہے، مشقت نہیں ہے اس کے بعد. اچھا، تمہارے پر تو بات کلیئر ہے. تمہارے پر یعنی خطاب کس کو ہے؟ جو بالغ لوگ ہیں، جو بڑے ہیں، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر بچے اس کے علاوہ تم پر وہاں پر آتے ہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں، اگر بچہ ان اوقات میں 3 اوقات میں بغیر اجازت کے آئے گا تو کیا بڑے لوگوں پر گناہ ہوگا؟ یقیناً ہوگا. اگر انہوں نے اس کی تربیت میں کوتاہی کی ہے، اگر انہوں نے اس کو حکم نہیں دیا اور وہ بغیر اجازت کے آیا ہے، تو اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے، جہاں کہا جا رہا ہے کہ ان 3 اوقات کے علاوہ دیکھو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ بغیر اجازت کے آ جائے. اس کا مطلب ان 3 اوقات میں گناہ ہے نا. یعنی بڑوں کے لیے اگر ان 3 اوقات میں بڑوں پر اس بات میں مشقت ہے، گناہ ہے، اگر ان کے بچے بغیر اجازت کے ان 3 اوقات میں آتے ہیں. اس میں جو مخاطب لوگ ہیں وہ اس میں تو واضح ہوگی بات کہ جو بڑے لوگ ہیں ان پر گناہ نہیں. لیکن صرف ان کو نہیں کہا جا رہا ہے، تم پر اور ان پر. ان سے کیا مراد ہے؟ لیس علیکم ولا علیہم. علیہم سے کیا مراد ہے؟ کن کو مستثنا کرا دیا گیا اجازت کے حکم سے ہر وقت؟ 2 طرح کے لوگ ہیں نا، ایک ممالک ملکی امین اور دوسرے نابالغ بچے. تو ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. جو بچے ہیں کیا ان پر اگر وہ کچھ بھی کریں تو ان پر اس کا گناہ ہوتا ہے؟ اگر بچہ نابالغ بچہ ہے، غلط کام کرتا ہے، ہاں اس کا اجازت لے کر بغیر اجازت لیے آنا غلط کام. کیا اگر وہ آ جاتا ہے غلط کام کرتا ہے تو کیا اس پر گناہ ہوگا؟ کیا بچے پر گناہ لکھا جاتا ہے؟ شریعت کا تو اصول ہے نا کہ رفع القلم عن 3، 3 طرح کے لوگ مرفوع القلم ہیں، ان پہ کوئی برائی لکھی نہیں جاتی. ان میں سے ایک وہ ہے وعن الصبی حتی یحتلم، اور بچے سے قلم اٹھا لی کہ حتیٰ کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائے. بچے پہ تو گناہ لکھا ہی نہیں جاتا. تو یہاں کیسے کہا جا رہا ہے کہ تم پر اور ان پر جن میں بچے بھی شامل ہیں کوئی گناہ نہیں ہے؟ اس کے 2 جواب علماء نے دیے. پہلا جواب یہ کہ جب یہ کہا جا رہا ہے تم پر اور ان پر، تو ان میں ممالک بھی آتے ہیں. ممالک یعنی جو ملک امین، اور ان میں بالغ بھی ہو سکتے ہیں اور بچے بھی ہو سکتے ہیں. جو ملک امین ہیں وہ زیادہ تر تو بلکہ یعنی بڑی عمر کے، وہ غلام ہو، لونڈی ہو، تو وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو جب کہا جائے ان پر، تو اصل میں اس میں مراد صرف جو ان میں سے بالغ ہیں وہ مراد ہے، کہ گناہ تم پر نہیں اور ان پر ایک عام بات کہی جا رہی ہے. یہ مراد نہیں کہ ہر جو جس کا ذکر کیا گیا تمام اس میں شامل ہو رہے ہیں، بلکہ ان پر سے مراد یہاں پر جو ان میں بالغ یعنی ملکی امین ہے وہ مراد ہے. اور دوسرا جواب اس میں یہ دیا گیا کہ یہاں پر جناح سے مراد گناہ نہیں بلکہ مشقت، تنگی ہے، کہ بھی تم پر کوئی حرج کی بات نہیں، ان پر بھی کوئی حرج کی بات نہیں. یعنی ان پر اس میں تنگی نہیں، منع کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو اس کے بعد اجازت ہے، ان کو چھوٹ ہے. ان پر جناح نہیں یعنی گناہ نہیں، اس کا مطلب کہ ان کو چھوٹ ہے، حرج نہیں ہے، مشقت نہیں. اس معنی میں یہاں جناح کا لفظ ممکن ہے کہ استعمال ہوا. تو یہ جو ہے تو بچوں کے لیے بھی اس معنی میں استعمال ہو سکتا ہے کہ تم پر اور ان پر کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے ان اوقات کے علاوہ، کہ وہ بغیر اجازت کے تمہارے پاس ہیں. اس آیت میں ایک جو اشکال یا ایک جو اہم وضاحت وہ علماء نے یعنی یہ اس میں بیان کی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آیت منسوخ ہے، کیونکہ اس پر تو عمل ہوتا ہی نظر نہیں آتا. لیکن جو درست بات یہ ہے کہ آیت منسوخ نہیں بلکہ محکم آیت ہے. لوگوں کا اس پر عمل ترک کر دینا، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اس حکم کو ہم ڈھونڈنے کے یہ حکم ہی لگتا ہے کہ اصل میں کوئی منسوخ ہوگا، حکم ہی سرے سے ختم ہو چکا ہے. یعنی اس پر بہت زیادہ ہمیں اس کی خلاف ورزی عموماً مسلم معاشرے میں بھی گھرانوں میں نظر آتی ہے، اور یہ اب سے یعنی ایک عام بات ہے. تو یہ آیت علماء نے کہا کہ محکم ہے، لیکن لوگ اس پر عمل کرتے دکھائی نہیں دیتے.
ایک تو یہ کہ اگر کوئی اور اس کا قائم مقام چیز طریقہ موجود ہو اجازت لینے کا تو پھر وہ اس کو بھی اپنایا جا سکتا ہے. مثلا یہ کہ اگر دروازہ کھلا ہے اور بچوں کو یہ وضاحت کر دی کہ دروازہ کھلا ہے، پھر اس کا مطلب کہ اندر تم آ سکتے ہو. بھئی چاہے وہ ظہر کا وقت ہے، قیلولے کا وقت ہے، لیکن اس وقت وہ نہیں کر رہے قیلولہ، جو بھی ہے انہوں نے ماں باپ نے یا جو بھی بڑے ہیں انہوں نے دروازہ کھولا ہوا کمرے کا اور یہ بات واضح ہو کہ دروازہ کھلا ہے، اس کا مطلب کہ تم آ سکتے ہو، تو پھر یہ اجازت کے قائم مقام چیز ہو جائے گی. یا پردہ آگے لٹکا ہوا ہے، جی پردہ ہٹا دیا اوپن ہے تو پھر تم آ سکتے ہو. تو مراد یہ کہ اگر کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جو کہ اجازت کے قائم مقام ہو جائے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. یعنی وہ اجازت پھر لینا اس میں لازم نہیں رہتا. چاہے رات کا وقت ہے لیکن رات کے وقت جاگ رہے ہیں اور یہ وضاحت کر دی کہ بھی اگر دروازہ نہیں ہے، پردہ ہٹا ہوا ہے، اوپن ہے، تو تم بچوں کو کہا جا سکتا ہے کہ پھر تم آ سکتے ہو. لیکن اگر پردہ آ گیا تو پھر اجازت لینی ضروری ہے. بہرحال آیت محکم ہے. اگر ایسا کوئی اور وسیلہ موجود نہیں تو پھر بچوں پر یہ لازم قرار دیا جائے گا کہ انہوں نے اجازت لینی ہی لینی. آپ غور کریں اس میں کتنا عمل ہمیں ہوتا نظر آتا ہے. یعنی بچے اگر رات کے وقت اپنے ماں باپ کے پاس یا بڑے بہن بھائیوں کے پاس، کوئی بھی ضروری ماں باپ تو اس میں ایک ہیں، کسی کے پاس بھی جا رہے ہیں، اب انہوں نے اس میں جانا ہے اور یہ یعنی آرام کرنے کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے یا رات کا وقت ہے، تو آپ کو کتنی دفعہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ نہیں بچے کو یہ سمجھایا ہوا کہ یہ رات کا وقت ہے، یہ وقت ہو گیا، یہ ان بڑوں کے سونے کا وقت ہے. اس وقت ایسے ہی نہیں میں نے سیدھے اندر چلے آنا، میں نے باہر جا کے پوچھنا ہے کہ ماما آ جاؤں، بھائی آ جاؤں، اجازت ملے گی پھر جانا. ان کو بڑوں کو حکم دیا گیا نا بچوں کو سکھائیں کہ 3 اوقات ان کو بتائے جائیں اور ان کو بتایا جائے دیکھو بیٹا یہ وقت تم نے بغیر اجازت کے اندر نہیں آنا. اس کو بڑے مکلف ہیں ان کو یہ سمجھانے کے، جب بچہ تمیز کو پہنچ جائے اس کے بعد اس کو سمجھانے ہیں 3 اوقات ہیں، اس میں تم نے بغیر اجازت کے نہیں آنا. تو بچے کو پتا ہو کہ میں نے جانا، یہ وقت ٹھیک ہے، یہ تو جاگنے کا وقت ہے، کام کاج کا وقت ہے، میں جا سکتا ہوں. لیکن جیسے ہی وقت اب سونے کا شروع ہو گیا تو اب میں نے نہیں جانا، پہلے اجازت لینی. یہ نہیں کہ وہ بچہ آیا اور ہر دفعہ دروازہ کھول کے دیکھے اچھا لاک نہیں ہے، لاک ہے ٹھیک ہے، لاک ہے تو کوئی بات نہیں، لاک نہیں ہے تو میں سیدھا اندر ہی گھس جاؤں. اس کو پتا نہیں یہ اس وقت اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میرے لیے حکم دیا ہے کہ میں نے اجازت لے کے جانا ہے، تو اس لیے باہر سے دروازے کے باہر سے میں نے اجازت لینی ہے، اس کے بعد میں نے آگے کھولنا. اور بچے کو اجازت لینے کے اس میں آداب جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے سکھائے جانے چاہیے. تو آیت محکم ہے، محکم کا مطلب ہے منسوخ نہیں ہے، اس پر عمل کروانا ہماری ذمہ داری ہے کہ بچوں کو اس پر یعنی عمل کروائیں. اسی میں ہمارے لیے خیر ہے. اس پر خلاف اس کو یہ ادب نہ سکھانے کی وجہ سے کتنے گھروں میں یعنی ایونٹس ہوتے ہیں اس طرح کے جو یعنی غیر مناسب جو چیزیں وہ سامنے آتی ہیں. اس میں ایک اور حکم یہ ہے کہ یہ جو اجازت دی گئی ہے یہ کب تک دی گئی ہے؟ والذین لم یبلغوا الحلم، جو کہ وہ بچے جو کہ حلم کو احتلام کو نہیں پہنچے. لہذا وہ بچے جو احتلام کو پہنچ گئے، بلوغت کو پہنچ گئے، کیا ان کو بھی اس طرح کی اجازت ہے؟ نہیں. ان کے لیے تو ہر وقت پھر چاہے گھر میں رہ رہے ہیں ساتھ، لیکن ان کے لیے تو ہر وقت اجازت لے کے آنا ضروری ہے. بالغ بچہ ہے گھر میں، یعنی بچہ اس کو ہم شرعی اصطلاح میں تو بچہ نہیں کہیں گے، لیکن ویسے ہم ظاہر اپنے عام عرف عام میں اس کو بچہ کہتے ہیں. تو بالغ لڑکا ہے لڑکی ہے تو اب اس نے اپنے بڑوں کے پاس جانا ہے، کسی وقت بھی جانا ہے، ہر وقت اس کو اجازت کی ضرورت ہے. لیکن جو نابالغ ہیں ان کے لیے یہ خاص 3 اوقات سے مقرر کیے گئے، باقی اوقات میں اس کو اجازت ہے بغیر اجازت کے جانے کی. اس کے آگے اللہ نے فرمایا طوافون علیکم بعضکم علی بعض، یہ جو باقی اوقات میں بغیر اجازت کے آنے جانے کی جو اجازت دی گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے بعد کثرت کے ساتھ آنے جانے والے ہو. یہاں پر ایک جو حکم شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک عجیب حکم اس میں یعنی جو میں نے سنا انہوں نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا حوالہ دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا ذکر کیا اور اس کے جھوٹے کو پاک قرار دیا. اس کی وجہ یہی بیان کی جو اس آیت میں آ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرہ کے بارے میں کہ یہ نجس نہیں ہے. بلی اس کا جو جھوٹا ہے اس کے بارے میں پوچھا کہ تو آپ نے فرمایا کہ انہا لیست بنجس، کہ وہ نجس نہیں ہے،
انہا من الطوافین علیکم والطوافات، وہ تو ان میں سے ہے جو تمہارے پر طوافین علیکم والطوافات، جو بہت کثرت کے ساتھ آنے جانے والے، لفظ وہ استعمال فرمایا جو اس آیت میں آ رہا ہے۔ تو شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے استدلال کر کے کہ یہ بلی طوافین طوافات میں کثرت کے ساتھ آنے جانے والی ہے، لہذا اگر اس کے جوٹے کو نجس قرار دے دیے گئے تو اس میں بہت مشقت ہے، تو کہتے ہیں اس سے پھر جو اس آیت میں صراحتاً جن کا ذکر آ رہا ہے بچوں کا، تو ان کی پاکی کا بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ چاہے ہمیں اس کا امکان موجود ہے کہ ممکن ہے اس نے کوئی پلیت چیز یعنی کوئی گندگی اس کے جسم پر ہو، اس کے کپڑوں پر ہو، ظاہر بچہ ہے، اس کا امکان موجود ہوتا ہے، لیکن جب تک یقین نہ ہو، نظر نہیں آ رہا کچھ، یا ایسی اسمیل نہیں آ رہی کہ بچے کے جسم پہ یا کپڑوں پہ ایسی چیز لگی ہوئی ہے، تو وہ اس کا جسم کپڑا پاک ہی قرار دیا جائے گا۔ خام خواہ شک میں وسوسے میں مبتلا ہونے کی ہر وقت احتیاط، بیجا احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، یہ شریعت نے آسانی دی ہے۔ اگر بلی کے لیے حکم ہے تو بدرجہ اولا بچوں کے لیے حکم ہے کہ بچہ جو ہے وہ آتا جاتا کثرت کے ساتھ آتے جاتے ہیں، تو اس کا جسم کپڑے پاک ہی تصور کیے جائیں گے، الا یہ کہ واضح قرینہ موجود ہو، اس بات کی یعنی صاف نظر آ رہا ہو کہ کوئی گندگی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اس کی صفائی کا اہتمام کریں، اس سے یعنی احتیاط پھر کریں گے۔ تو بچے کا اسی طرح جو کپڑے وغیرہ بھی، اسی طرح اس کا جو تھوک ہے وہ بھی ایک عام بات ہے کہ بچہ یعنی آگے اس کا ایک دوسری جگہ لگ سکتا ہے، تو وہ بھی اس کی پاکی وہ بھی اس کے ضمن میں یعنی ذکر کی جاتی ہے کہ ایک مسلمہ بات ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اس طرح اللہ تعالیٰ نشانیاں تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت علم بہت حکمت والے ہیں۔ اس آیت میں جو چیزیں پہلے بیان کی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ احکام، شریعت، اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام نازل کیے جو اجازت لینے کا حکم، اس کو نازل کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں دیکھو اس طرح اللہ نشانیاں تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر نشانیاں کس چیز کی طرف یعنی بول اشارہ، اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر نشانیوں سے مراد یہ احکام ہے جو کہ بیان کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں جو احکام نازل کیے جن میں اجازت لینے کے بھی احکام ہیں، ان کو اپنی نشانیاں قرار دیا۔ کیا یہ شریعت اس طرح کے احکام کوئی اور بنا سکتا ہے؟ کوئی اور جتنا بھی عقل مند بندہ ہو، کوئی اور اس طرح کے احکام لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا۔ اگر لا سکتا ہوتا تو پھر تو یہ جو احکام ہیں یہ آیات نہ رہتے نا، یہ آیات ہیں، یعنی ان احکام پہ تم غور کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ احکام کو نازل کرنے والا اللہ رب وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ پر دلالت کرتے ہیں۔ آیت کیا چیز ہوتی ہے کہ اس چیز کے ذریعے آیت ہو، وہ نشانی ہوتی ہے کہ اس سے ہمیں اللہ کی عظمت، اللہ کی وحدانیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ شریعت کے جو احکام ہیں یہ بھی آیات ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کے ذریعے تم اللہ کی توحید تک، اللہ کی عظمت تک تم پہنچو گے۔ تو لہذا پتہ ہے چلا اللہ نے جو شریعت نازل کی احکام، کوئی اور اس طرح کے احکام نازل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں ہیں، جو اللہ کے احکام ہیں وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، جیسے اور بہت سے کائنات میں بکھری نشانیاں ہیں۔ قرآن کریم کا جو آیات، ساری آیات وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس طرح شریعت کے احکام ہیں وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، کوئی بندہ ویسے ہی احکام نہیں لے کر آ سکتا۔ اور ان احکام پر اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں جتنا غور کریں گے اتنا واضح ہوگا کہ یہ احکام کسی کے بنائے ہوئے نہیں، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، اللہ نے نازل کیے ہیں، تبھی ایسا پرفیکٹ ہر چیز میں ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ یہ اللہ کی نازل شدہ شریعت ہے، اسی کی اتباع میں ہماری خیر ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم والے ہیں، خوب حکمت والے ہیں۔ حکمت والے یعنی ہر چیز کو جہاں پر اس کے رکھنے کی جگہ ہوتی ہے وہ وہیں پر رکھی جائے، اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حکیم میں حکم سے بھی وہ نکلا ہوا ہے کہ حکم وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی بہترین حکم دینے والے ہیں، اور اسی کے شان ہے۔ اس کے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب بچے تم میں سے احتلام کو پہنچ جائیں،
وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جب تمہارے میں سے بچے احتلام کو پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو پھر لازم ہے کہ وہ اجازت لیں جس طرح ان سے پہلے کے لوگوں نے اجازت لی۔ جب بچے احتلام کو پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، آپ نے غور کیا اس کا جو صیغہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو لفظ استعمال کیا اجازت لینے کا، پہلے کیا فرمایا؟ جو پچھلی آیت میں اجازت لینے کا جو حکم دیا گیا تھا وہ صیغہ تھا لِيَسْتَأْذِنْكُمْ، اے ایمان والو، یعنی جو بالغ لوگ ہیں ان سے خطاب کیا جا رہا تھا۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ یہ بچے اور جو ممالک ہیں غلام لونڈی، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سے اجازت لیں۔ اب اس آیت میں اب کس سٹیج کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ جب بچہ احتلام کو پہنچ گیا، اب اللہ کے یہاں خود مکلف ہے، وہ پابند ہے شریعت کا، اللہ کے یہاں اس کی جواب دہی شروع ہوگی۔ اب جو صیغہ خطاب ہے تبدیل ہو گیا یہاں پر، اس آیت میں آ رہا ہے کہ جب وہ احتلام کو پہنچ جائیں فَلْيَسْتَأْذِنُوا، اب ان پر لازم ہے۔ پچھلی آیت میں تھا تم پر لازم ہے، یہاں پر آ رہا ہے ان پر لازم ہے، جو بچے ہیں اب ان پر خود وہ مکلف ہو گئے، اب ان پر لازم ہے کہ وہ اجازت لیں۔ تو بچے احتلام کو پہنچ جائے اس کے بعد ان کا حکم تبدیل ہو گیا۔ اب وہ جو رخصت تھی کہ ان 3 اوقات کے علاوہ ہر وقت آنا جانا ان کے لیے یعنی درست ہے بغیر اجازت کے، وہ ختم۔ جب وہ احتلام کو پہنچ جائیں اس کے بعد ان کے لیے بھی پابندی ہے، اور وہ ویسے ہی اجازت لیں گے جس طرح سے ان سے پہلے کے لوگوں نے اجازت لی۔ پہلے سے کیا مراد ہے؟ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یعنی وہ لوگ وہ جو کہ ان سے پہلے بالغ ہو گئے، جو ان سے عمر میں بلوغت میں جنہوں نے پہل کی، تو جیسے ان کے جو بڑے ہیں وہ ان کے لیے جو حکم ہے اجازت لینے کا، اسی طرح جب بچہ بالغ ہو گیا اس کے بعد اس کے لیے وہی حکم۔ ہمارے معاشرے میں عجیب یہ ایک مسئلہ ہے، بچہ جو ہے 16 17 18 سال کا ہو جاتا ہے، اور اس کے بارے میں جب بات کی جائے بچہ ہے، چھوٹا ہے، او یہ بچہ ہے نا، یعنی اب بچہ جب اگر اتنے سال کا ہو کے کچھ بھی کام کر رہا ہے، حتیٰ کہ اتنا جس کو بچہ نہیں، ایک لڑکا، ایک نوجوان، وہ اگر خواتین میں بھی جائے، خواتین بھی اس سے تساہل کرتی ہیں اور اس کو بھیجنے میں بھی تساہل کیا جاتا ہے، وہ چھوٹا ہے نا، بچہ ہے یار، بچہ ہے، چھوٹا ہے۔ اسی طرح لڑکیوں کے معاملے میں بھی، یعنی بچی جو ہے وہ کوئی 12 13 سال کی ہو جاتی ہے اور اس کو لباس ایسا پہنایا ہوتا ہے جو کہ کسی طرح بھی جائز نہیں اتنی عمر کی لڑکی، بلکہ جب بچی یعنی سن تمیز کو پہنچ جائے 7 سال، میکسیمم 7 سال کو پہنچ جائے، اس وقت سے ہی لازم ہے کہ اس کو ایک یعنی باحیا اچھا لباس، ساتر لباس اس کو پہنایا جانا چاہیے۔ اس وقت سے ہی اس کو عادت ڈال دی جاتی ہے کہ جو مختصر لباس، شفاف لباس اور اس طرح کا جو کہ غیر مناسب، وہ پہننے کی عادت اس کو پڑ جاتی ہے، تاکہ وہ اسی گندی عادت کو لے کر بڑی ہوتی ہے، اور وہ لباس پھر اس کے لیے بڑے ہو کر پہننا بھی کوئی معیوب نہیں رہتا ہے۔ اور پھر جب وہ بلوغت کو پہنچ جاتی ہے تو پھر بھی بچی ہی رہتی ہے، پردہ نہیں کرتی۔ 13 سال 14 سال کی بلوغت کو پہنچ گئی، بھئی اس کا خیال رکھو، بیٹی تمہاری بے پردہ کیسے یعنی خیال رکھو، بچی ہے، چھوٹی ہے، ابھی سے پردہ کرنا شروع کر دینا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب وہ بچہ احتلام کو پہنچ گیا، بس اس کی حد فاصل آ گئی، ختم۔ اب اس نے ویسے ہی اس پر احکام لاگو ہوں گے جیسا کہ پہلے کے لوگوں پر تھے، جیسے جو پہلے سے بالغ ہو گئے ان پر جو لاگو ہوئے تھے۔ میرے آپ کے اس کو بچہ قرار دینے سے اللہ کے ہاں تو غیر مکلف نہیں ہو جاتا نا، اللہ نے اس کا حساب لینا ہے۔ جب سے مکلف ہوا ہر گناہ اس پہ لکھا جائے گا، اور اگر جو ماں باپ جنہوں نے اس کی تربیت میں کوتاہی کی ہے، اس کو حکم دینے میں کوتاہی کی ہے، وہ بھی اللہ کے یہاں مکمل جواب دہ ہیں اس کے کہ انہوں نے کیوں نہیں اس کو احکام یہ سکھائے، بلوغت کا نہیں بتایا، دیگر جو شریعت کے آداب احکام ہیں ان کی تعلیم نہیں دی۔ تو اگر وہ اس کو بچہ کہتے رہیں تو اللہ تعالیٰ نے میرے آپ سے پوچھ کے یہ قرار نہیں دینا کہ یہ اچھا اس کا حساب بچہ ہے تو اس کا مطلب اس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ جیسے حدیث میں نے شروع میں یعنی ابھی کچھ دیر پہلے ذکر کی، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمْ، کہ بچے سے قلم اٹھا لی جاتی ہے کب تک؟ حَتَّى يَحْتَلِمْ، احتلام کو پہنچ جائے، بس اس کے بعد مرفوع القلم نہیں ہے، اس کے بعد اس پہ ہر گناہ لکھا جاتا ہے۔ بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نہ نماز پڑھے اس کو نماز نہ پڑھنے پر مارو، لیکن اس وقت بھی نماز نہیں پڑھے گا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ گناہ کب ہوگا؟ تو وہ احتلام کو پہنچ گیا، بلوغت کو پہنچ گیا، پھر اس نے نماز نہ پڑھی تو پھر اب وہ خود بالغ ہو گیا نا،
اب وہ اس کو اللہ کے یہاں جواب دیا، اس کو گناہ ہوگا اس کا. لیکن گناہ سے پہلے بچے کا سرپرست ہے وہ مکلف ہے. اس سے پہلے کہ وہ بالغ ہو، بچے کو حکم دینا، برائی سے روکنا، ان آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بچے ہیں وہ بچہ ہونا کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ شریعت کا پابند نہیں رہا. ہاں وہ مرفوع القلم ضرور ہے، اس پر گناہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن بڑوں کی ذمہ داری ہے، اللہ کے یہاں جواب دہی ہے کہ وہ ان کو شریعت کا پابند بنائیں. جس کا اللہ نے حکم دیا کرنے کا اس کو کروائیں، اور جو جس سے منع کیا وہ ان کو بچوں کو رکوائیں، بچوں کو اس سے منع کریں. تو کس کی ذمہ داری ہے؟ جب تک وہ بچہ ہے بڑوں کی ذمہ داری ہے، اور بچے کو کروایا جائے گا. بعض دفعہ حکم دے کے، بعض دفعہ مار کر، جیسی اس کی سٹیج ہے، جو چیز جس کا حکم دیا جا رہا ہے اس حساب سے. جتنی سختی بچے کے اسکول نہ جانے پر ہوتی ہے، ماں باپ کہتے ہیں بھی ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا ان کو ہدایت دینا، ان کو اب وہ تو کہہ دیا. جتنی سختی ماں باپ صرف اگر بچہ کہ میں نے آج اسکول نہیں جانا، تو باپ کیا کرے گا یا ماں کیا کرے گی؟ پھر بچہ کہ اسکول نہیں جانا، ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے. بچہ پڑھے نہ پڑھے ہم نے کہہ دیا تمہارے لیے پڑھنا اچھا ہے، تو سو رہا ہے چلو اس کو بتا دیا. کیا ایسا رویہ کبھی ہوتا ہے گھروں میں؟ لیکن نماز کی بات جہاں آتی ہے اس کو اٹھا دیا، نہیں وہ نہیں جا رہا. آپ دونوں میں فرق دیکھیں تو کہیں زیادہ تساہل ہوتا ہے. بچہ ہے کوئی نہیں پڑھ لے گا، بڑا ہوگا پڑھ لے گا. تو ذمہ داری ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں، لیکن آپ اپنی جو کوشش فکر ماں باپ کی ہوتی ہے اس کے حوالے سے آپ دیکھیں تو کتنا زیادہ فرق نظر آتا ہے. دنیا میں اتنی زیادہ فکر اور کوشش ہوتی ہے، اور آخرت کے معاملات میں، دین کے معاملات میں انتہائی تساہل بچوں کے معاملے میں ہوتا ہے. اس کو بچہ ہی سمجھتے رہتے ہیں. اس کو بچہ سمجھ کر ہے بے شک بچہ ہی، لیکن اس کو جو ہماری ذمہ داری ہے اس میں بھی شدید ہم کوتاہی کرتے ہیں. الغرض کے میرے بھائی، جو بچہ ہے جب وہ بلوغت کو پہنچ جائے اب وہ بچہ نہیں رہا، اللہ کے یہاں مکلف ہو گیا. اس کو سمجھنا تو بہت ضروری ہے. اب اس کو بڑے لوگ بچہ کہیں تو اس سے وہ بچہ نہیں بن جاتا، اللہ کے ہاں مکلف ہے. کذالک اللہ نے فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جب وہ احتلام کو پہنچ جائیں اب وہ ان پر لازم ہے کہ وہ اجازت لیں. فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح کہ ان سے پہلے کے جو لوگ ہیں انہوں نے اجازت لی. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیاں بیان فرماتے ہیں، اپنی نشانیاں. جیسے تو پچھلی آیت میں لکم الآیات آیا، یہاں پہ لکم آیاتہ آیا. اس میں اللہ عالم لازماً حکمت ہوگی. دونوں جگہوں پر ایک جیسی ملتی جلتی آیت کا جو اختتام ہے ایک جیسا ہی ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے واضح فرماتے ہیں. احکام کے بعد نشانیوں کا یہ ذکر کیا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اور خوب حکمت والے ہیں. اللہ کے احکام تمہارے پلے نہ پڑیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس حکم میں کوئی کجی ہے. اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ کی ساری شریعت حکمت پر مبنی ہے. تمہاری اس کھوپڑی میں اس میں سے کوئی بات آتی ہے نہیں آتی، لیکن تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ حکیم ہے. ساری شریعت ہر حکم تمہیں وہ اچھا لگے نہ لگے، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اس کو نازل کیا ہے. تمہارے لیے بھلائی خیر اسی میں کہ اس کو مانو، اور اس کی خلاف ورزی کرو گے تو شر ہی شر ہے اس میں. اور اس وقت جو گھروں میں پردے کے معاملات میں حیا داری، اس میں جو تساہل نظر آتا ہے اس کی وجہ سے کیسے گھروں میں کتنی مصیبتیں، کتنی زیادہ دوریاں اور کیا کچھ جو ہے وہ برائیاں جنم لے رہی ہیں، بلائیں اس کی وجہ سے گھروں میں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکام شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں یہ احکام جن پہ عمل کرنا بہت کم دکھائی دیتا ہے، ان پہ عمل کرنا یقیناً اتنی ہی اس میں مشکل ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، کیونکہ آدمی ایک عام معاشرے میں اس کا عام چلن نہیں ہوتا. لیکن ہمیں جب یہ پتہ لگ جائے اللہ کا حکم ہے تو چاہے معاشرے میں اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، ہم نے اس کی ابتدا کرنی ہے. آپ اگر ایک چیز کا چلن عام نہیں ہے، آپ پھر بھی اس پر عمل کریں گے، دوسروں کو بھی سکھائیں گے. ایک دوسرے کے رشتہ داروں کے پاس جائیں تو ان کو بھی بتائیں دیکھو اللہ نے یہ حکم دیا، آپ نے بچوں کی اس طرح سے تربیت کرنی، یہ ذمہ داری ہیں، یہ شریعت کے احکام ہیں. تو ان چیزوں کو اس طرح سے احکام کو رواج دیا جائے گا، چاہے وہ معاشرے میں کم نظر آتے ہوں، تو اس میں
جو بندہ پہل کرے گا، عمل کرے گا، اتنا ہی زیادہ اس کا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارا سینہ اس پر کھول دے، جو شریعت کے احکام ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے، جو اس میں مشکلات ہیں ان کو دور فرما دے۔ اس میں پردے کے احکام، اس کے آگے بھی والقواعد من النساء سارے وہ چل رہے ہیں، لیکن ہم یہ صرف اجازت کی جو 2 آیات ہیں اسی پر ہی ہم اپنی بات کو محدود رکھتے ہیں۔ اور ان آیات کو، جو پہلی آیات اجازت کی گزری، ان کے ساتھ ملا کے آپ دیکھیں گے تو مکمل اجازت کے جو احکام ہیں وہ یعنی ہمارے سامنے اس طرح سے آتے ہیں۔ اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، اس مجلس کو مبارک بنائے، اہل خانہ پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے برکتیں نازل فرمائے، آسانیاں فرمائے ان کے کاموں میں۔ اے اللہ ہمیں قرآن و حدیث کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی خاص مدد فرما کہ ہم اپنے اہل و عیال کی دینی تربیت کر سکیں۔ اے اللہ ان کو فتنوں سے، اس پرفتن دور میں فتنوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں بھی فتنوں سے، ظاہری باطنی فتنوں سے بچا لے، ہماری اولاد کو، نسلوں کو بچا لے۔ اے اللہ ہمارے دین کو، ہمارے گھروں کو دین کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ بے دینی کا، بے حیائی کا، بے شرمی کا ہمارے گھروں سے مکمل خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ جو آپ کی اطاعت کے کام ہیں، ایمان اور اس سے متعلقہ کام، ان کو ہمارے لیے پسندیدہ محبوب بنا دے، اور جو آپ کی معصیت کے کام ہیں، فسق کے، فجور کے، اور جو شرک اور نفاق ہے، اللہ ہمارے لیے اس کو ناپسندیدہ مکروہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی شریعت پر عمل کرنے والا بنا، ہمیں دوسروں کو اس کی طرف بلانے والا بنا۔ اے اللہ اپنے دین کی خوب خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بہت سے گناہ جو ہم نے کیے اور یقیناً کیا، اللہ ہمیں جو ماضی میں کوتاہی ہیں سب سے درگزر فرما۔ آئندہ پاک صاف اپنی اطاعت والی زندگی اے اللہ ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں سعادت والی، تونگری والی زندگی عطا فرما۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔